خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں ناظرین آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہیں، اور خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے اس سال پھر ممکن کیا کہ آپ کے ساتھ گڈ فرائیڈے کی عبادت کے حوالے سے، کفارے کے حوالے سے اور صلیب کی قدرت کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ تو آج اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم کفارے کے حوالے سے، خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کے حوالے سے آپ کے ساتھ ان سوالوں کو، ان باتوں کو ڈیل کریں جو ہمارے دوسرے مذہب کے بہن بھائیوں کے ذہنوں میں الجھن کے طور پر موجود ہیں، یا شاید ان کو اب تک ان کے جوابات نہیں مل سکے جس سے وہ سیٹسفائیڈ ہو سکی۔ تو ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہوگی کہ ہم ان کے ذہنوں کو ان الجھنوں سے آزاد کر سکیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ کوشش کسی نہ کسی کے لیے فائدہ مند ہوگی، اور خداوند کرے کہ جب وہ ان باتوں کو سنیں تو خداوند ان کے ذہن کے دریچوں کو کھولے، انہیں حکمت عطا کرے تاکہ وہ اس بات کو گہرے طور پر سمجھ سکیں اور قبول کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اور اس سے پہلے کے پروگرام میں سوالات کی بوجھاڑ کرنا شروع کروں، میں چاہوں گی کہ سسٹر ڈولینا کو ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو سسٹر کہ آج اس زبردست اور بہت خوبصورت پروگرام کے لیے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ شاہانہ آباد جی، اور مجھے دلی خوشی ہے کہ ہم مسیح کی مصلوبیت اور اس کے کفارے پر غور کریں گے، کیونکہ یہی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہر ایماندار، ہر غیر ایماندار اس کو جانے۔ آمین آمین۔ تو جس طرح میں نے ابھی بات کی تھی کہ ہم اعتراضات کو ڈیل کریں، تو پہلا اعتراض میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، اور اپنے ناظرین کے ساتھ بھی۔ ناظرین اگر آپ چاہیں تو نوٹ پیڈ اور پین کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ کچھ حوالہ جات بھی شیئر کیے جائیں گے تاکہ آپ نوٹ کریں اور بعد میں فرصت کے اوقات میں ضرور ان کو اسٹڈی کریں، غور کریں اور دیکھیں کہ خداوند کا کلام کیا کہتا ہے۔ تو پہلا اعتراض یہ ہے کہ مرکز 12:35 میں ہیکل میں تعلیم دیتے وقت خداوند یسوع المسیح نے کہا تھا کہ فقیہ کیوں کر کہتے ہیں کہ مسیح داؤد کا بیٹا ہے، جبکہ داؤد نے خود زبور 110 میں یسوع مسیح کو خداوند کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ تو وہ ایک ہی وقت میں داؤد کی نسل سے اور داؤد کا خداوند کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک اہم ترین اعتراض ہے جو تاریخی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ 4 صدیوں سے جو ہے یہ مسیح کی ذات پر کوسچنز اٹھائے جا رہے ہیں، اور گو کہ ہم اس کی بشریت کے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اسے ابن داؤد کہہ کر بھی پکارتے تھے، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اندھا فقیر ہے، کپڑا بچھایا ہوا ہے اس نے، وہ اس پر بیٹھا ہوا ہے، اور جب اسے یہ محسوس ہوا کہ مسیح یہاں سے گزر رہا ہے تو وہ کہتا ہے ابن داؤد ہم پر رحم کر، اور اسے چپ کرایا گیا، لیکن وہ اور بھی زور سے چلا کر بولنے لگا کہ جو ہے اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپ کا سوال آپ نے کیا ہے، اس میں 3 ڈائمنشنز ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ کیا یسوع مسیح داؤد کی نسل سے ہے، پھر کیا وہ مسیحا بھی ہے، اور تیسری بات اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ داؤد کی نسل سے ہے، وہ مسیحا ہے، تو وہ کیسے جو ہے داؤد اسے خداوند کہتا ہے۔ تو اگر ہم متی کی انجیل اس کے پہلے باب پر غور کریں تو وہاں پر یسوع مسیح کا نسب نامہ لکھا ہوا ہے، ادھر جینیالوجی سے متی جو ہے اس کا آغاز کرتا ہے، تو جینیالوجی میں وہ منشن کرتا ہے یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ۔ تو یہ بات ثبوت ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ داؤد کی نسل سے ہے، وہ داؤد کی لڑی سے ہے، وہ داؤد کا ڈسینڈنٹ ہے۔ پھر ہم اگر اس پر بھی غور کریں کہ اس کی بشریت میں اسے ابن داؤد کہہ کر بھی پکارا گیا ہے، اور پھر اسے مسیحا بھی کہا گیا ہے، اور اس نے خود بھی کہا کہ میں مسیحا ہوں۔ یوحنا کی انجیل اس کے 4 باب میں جہاں سامری عورت کا انکاؤنٹر ہوتا ہے یسوع مسیح کے ساتھ، اور وہ سورخار ایک جگہ ہے جہاں پر وہ کنویں کے پاس آتی ہے، تو جب مسیح یسوع کی اس سے بات چیت شروع ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ خرستس جو مسیح ہے وہ آئے گا تو ہمیں یہ باتیں بتائے گا، اور یسوع مسیح کہتے ہیں میں جو بولتا ہوں وہی ہوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح خود اقرار کر رہا ہے کہ میں مسیحا ہوں۔ پھر ہم مرکز کی انجیل میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سردار کاہن یسوع مسیح کی مصلوبیت سے قبل اس سے پوچھتے ہیں کیا تو ستودہ کا بیٹا مسیح ہے؟ تو یسوع مسیح کہتے ہیں ہاں میں ہوں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ یسوع مسیح داؤد کی نسل سے بھی ہیں، اور یسوع مسیح مسیحا بھی ہیں۔
مسیحا کی جو ہے بیسیکلی رومی جو ہے وہ دور تھا اور رومیوں کی حکومت تھی، اور یہودی لوگ جو ہے وہ مسیحا کے آنے کے منتظر تھے، اور ان کو لگتا تھا کہ کوئی ایسا شخص آئے گا جو بادشاہ ہوگا، جس کا روب دبدبا ہوگا، اور وہ جو ہے انہیں روم کی غلامی سے، ٹیکسس سے وہ آزاد کروائے گا۔ تو ان کا جو ہے ذہن جو ہے وہ اس طور سے جو ہے وہ سوچ و بچار کرتا تھا۔ اور اگر ہم ان ورڈز کو اسٹڈی کریں تو کرائسٹ ورڈ جو ہے وہ گریک ورڈ کرسٹوس سے نکلا ہے، اور مشیحا ورڈ جو ہے اس عبرانی اور ارامک زبان کا ورڈ ہے جس سے مسیحا ورڈ نکلا ہے، اور ان دونوں کا مطلب ہے مسح شدہ۔ تو جب یسوع مسیح جو ہے سامعین کو، کانگریگیشن کو جو ہے مخاطب کر رہے ہیں، تو یسوع مسیح یہاں پر کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یسوع مسیح یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یسوع مسیح گو کہ وہ داؤد کی نسل سے ہے، لیکن وہ داؤد سے افضل ہے۔ اور اگر ہم زبور 89 کی 3 اور 4 آیت پر غور کریں تو وہاں پر خدا جو ہے عہد باندھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ داؤد سے کہتا ہے میں عہد باندھتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں کہ داؤد کی سلطنت جو ہے وہ جاری رہے گی، وہ پشت در پشت چلے گی، اس سلطنت کو زوال نہیں ہوگا۔ پھر یسایہ کی کتاب اس کے 9ویں باب کی 6 اور 7 ہم آیت پر غور کریں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ایک بیٹا بخشا گیا، سلطنت اس کے کاندھوں پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ آگے ہم چلتے ہیں تو وہاں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کی سلطنت کو اقبال ہوگا، سلامتی ہوگی اس کی سلطنت میں، وہ داؤد کے تخت پر جو ہے حکمران ہوگا، اور کب سے؟ اب سے ابد تک۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ داؤد کی نسل سے ہے، اور وہاں پر اس کی بادشاہی جو ہے وہ اب سے ابد تک ہے۔ پھر اگر ہم جو ہے بھیڑ میں دیکھیں، ایک بھیڑ ہے جس میں یسوع مسیح ایک شخص کو جو ہے وہ شفا دیتے ہیں، وہ شخص بول نہیں سکتا اور وہ شخص دیکھ نہیں سکتا۔ تو جب بدرو اس میں سے نکالی جاتی ہے، جب وہ شخص دیکھنے لگ جاتا ہے، بولنے لگ جاتا ہے، تو بھیڑ جو وہاں پر جمع ہے وہ بولتی ہے کیا یہ ابن داؤد ہے؟ تو لوگوں کا اس ٹائم پر، اس کی بشریت کے دور میں بھی جو ہے لوگ آپس میں گفتگو کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے۔ اور اگر ہم متی کی انجیل اس کے 16ویں باب کی 13ویں آیت پر غور کریں تو یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے پوچھتا ہے، یہ کیسریا کے علاقے فلپی کی بات ہے کہ وہاں پر یسوع مسیح شاگردوں سے پوچھتا ہے کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ اور شاگرد کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا، کوئی کہتا ہے ایلیا، کوئی کہتا ہے کہ یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ اور پطرس جو ہے، جو ایک دلیر ہے، جو لیڈر بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اور پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی پطرس یہ بات کہتا ہے تو یسوع مسیح اس کی تعریف کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ بات خون اور گوشت نے نہیں بلکہ میرے زندہ آسمانی باپ نے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ تو مسیح کی ذات جو ہے وہ ایک ریولیشن ہے، وہ ایک بھید ہے۔ اور یہاں پر جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر وہ داؤد کی نسل سے ہے تو داؤد اسے جو ہے وہ 1000 سال پہلے خداوند کیوں کہہ رہا ہے، تو بیسیکلی مسیح یسوع جو اس کا جواب دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی الوہیت نے جامہ پہنا ہے اور وہ انسان بن کر آیا ہے، وہ جو ہے عرش کو چھوڑ کر جو ہے وہ ہماری خاطر جو ہے وہ انسان بنا ہے تاکہ کفارہ دے سکے۔ تو یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ یسوع مسیح کے بغیر جو ہے ہماری نجات جو ہے وہ مکمل ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ انسان کے بس کی یہ بات ہی نہیں تھی، نبیوں کے بس کی بات نہیں تھی، انسان کا زور اس پر چلتا نہیں تھا۔ اور یسوع مسیح اس سوال سے کہ فقی کیوں کر داؤد کو جو ہے مسیحا کو داؤد کا بیٹا کہتے ہیں، تو 2 پوائنٹس پر سٹریس دے رہے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ مسیحا جو آئے گا اس میں الہی فطرت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور دوسری بات مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ مسیح دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں ہی آنے والا مسیح ہوں، میں ہی ابن خدا ہوں، میں صرف ابن داؤد ہی نہیں، میں ابن خدا بھی ہوں۔ اور اگر میں جو ہے کیونکہ میں ابن خدا ہوں تو اسی سبب سے میں داؤد کا مسیحا بھی ہوں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں عبرانیوں کے 1 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ کب اس نے، ایک سوال اٹھایا گیا، کب اس نے فرشتوں میں سے کہا کہ میری داہنی طرف بیٹھ کے، اور تاکہ میں دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی کروں۔ تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ فرشتوں سے افضل ہے،
وہ داؤد سے افضل ہے، اور اس کا مین ریزن جو ہے وہ ہمیں یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں ملتا ہے کہ کلمہ مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا۔ تو یسوع مسیح جو ہے بیسیکلی اس سوال سے جو ہے وہ اس طرف متوجہ جو ہے کر رہے ہیں اس سامعین کو، اس بھیڑ کو، کہ یسوع مسیح جو ہے وہ داؤد کی نسل سے ضرور ہے، لیکن وہ ابن خدا بھی ہے اور ابن انسان بھی ہے، اور وہ ہماری خاطر ایسا بنا ہے تاکہ ہمارا کفارہ دیا جا سکے۔ آمین آمین۔ یہاں پر جب آپ اتنی خوبصورت اور اتنی زبردست گفتگو کر رہی تھی تو میں ناظرین کے ساتھ ایک بات ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ یہ آپ کی انسانی سوچ سے حل نہیں ہو سکتا۔ آپ ان باتوں کو اپنے طور پر جان ہی نہیں سکتے جب تک آپ خدا کو اپنا کنٹرول نہ دے دیں۔ اپنی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک آپ جب تک اپنا پورا آپ خداوند کو نہیں دیتے تب تک یہ خوبصورت وید آپ پر کھل ہی نہیں سکتا، اور آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ آپ کس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ مسیح خداوند کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اپنے تمام اعتراضات کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے خداوند کے پاس آئیے اور پھر جانچ کیجئے، پڑتال کیجئے، تحقیق کیجئے، پھر دیکھیے گا کہ خداوند کیسے آپ کے ذہنوں کے پردوں کو کھولنا شروع کر سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک بات ایڈ کروں گی کہ یسوع مسیح کی ذات جو ہے اس کو روح القدس کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ روح القدس جو ہے وہ ذہنوں کو کھولتا ہے، اور روح القدس کے وسیلہ سے کلام مقدس تحریر کیا گیا ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ اس نے ان کے ذہنوں کو کھولا کہ کتاب مقدس کو سمجھے۔ تو کوئی بند ذہن کے ساتھ کتاب مقدس جو ہے وہ الزام تراشی کے لیے پڑھی جا سکتی ہے، وہ نکتہ چینی کے لیے پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ماضی میں بھی اور ایون حال میں بھی جو لوگ نکتہ چینی کے غرض سے بھی پڑھتے ہیں، یسوع مسیح کا انکاؤنٹر ان کے ساتھ ہو جاتا ہے اور وہ بدل کر کچھ اور ہی شخصیت ہو جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، ایسے ہی اور ایسا ہوتا رہے گا۔ آمین آمین۔ جی آگے بڑھتے ہیں، اور ایک اور اعتراض، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی ذہنوں کی الجھنوں کو دور کریں۔ باقی بہت سارے ایسے پلیٹ فارم ہیں جہاں سے یہ پروگرامس گڈ فرائیڈے کے حوالے سے اور کفارے کے حوالے سے، صلیب کے حوالے سے بہت جگہوں سے آپ کو سننے کو اور دیکھنے کو ملے گا، مگر ہمارا مقصد ہے اپنے ان بہن بھائیوں کی طرف اس پروگرام کو گائیڈ کرنا، ان کے ذہنوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر آپ تبدیل نہیں ہونا چاہتے تو ایٹ لیسٹ آپ کی الجھنیں جو ہے وہ ختم ہونے کا سبب بنے۔ تو اگلا اعتراض سسٹر یہ ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی نہیں اٹھا۔ ایسے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ کوئی اور یسوع مسیح کی جگہ مصلوب ہوا۔ بائبل مقدس کیا شواہد بیان کرتی ہے مسیح کے جی اٹھنے کے متعلق؟ یہ ایک اچھا سوال ہے، اور بہت سارے ذہنوں کی الجھن بھی ہے، اور عموماً ہم دیکھتے ہیں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے، اور اس کو میں کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا پولس رسول کا پہلا خط، اس کے پہلے باب کی 18ویں آیت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی بڑی قدرت ہے۔ تو مسیح کا مر کر مردوں میں سے تیسرے روز جی اٹھنا یہ مسیحی ایمان کی بنیاد ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے، یہ گراؤنڈ ہے، اور اگر ہم اس کو نکال دیں تو پیچھے جو ہے ایک شخص کی کہانی رہ جاتی ہے جس نے لوگوں کو اعتماد دیا، جس نے ان کے ساتھ بھلائی کے کام کیے، جس نے نیکی کی، اور اس کے بعد جو ہے اس نے معجزات کیے، اس نے مردوں کو زندہ کیا، اس نے روٹیاں کھلائی، لیکن اس کا انجام صلیب پر ایک شکست خوردہ انسان کی مانند ہوا۔ تو یہ جو ہے سچائی نہیں ہے، اور مسیح یسوع کا جی اٹھنا بیسیکلی مسیحت کا ایک اہم ترین واقعہ ہے، اور مسیحت کے پھیلنے کا، پھلنے کا، بڑھنے کا سبب بھی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بائبل جو ہے وہ پہلی کتاب ہے جو اتنے آپ کہہ لو زور و شور سے پڑھی جاتی ہے، اتنی زیادہ فیمس بک ہے جس کو ہر کوئی جو ہے وہ پڑھنے کی خواہش رکھتا ہے۔ کئی زبانوں میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں، اور کئی زبانوں میں ترجمے ہو رہے ہیں، لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں۔ تو یہ صرف خداوند کی محبت اور اس سچائی کے پرچار کے لیے ہے جو خداوند یسوع میں آ کر انہیں ملا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹری جو تاریخ ہے وہ بیسیکلی ہے کیا؟ ہسٹری ہے ہی
his story. ہسٹری کو جو ہے وہ ہسٹوری. اور کبھی کسی نبی کے آنے سے جو ہے ہسٹری ڈیوائڈ نہیں ہوئی, کبھی کسی کے جو ہے آنے سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑا, لیکن یسوع کے آنے سے فرق پڑتا ہے. اور ہسٹری ڈیوائڈ ہو گئی ہے قبل از مسیح, بیفور کرائسٹ, اور اس کے بعد اینو ڈونمی ان دا ایئر آف آر لارڈ, یعنی کہ جب ہمارا خداوند آئے گا. تو ہسٹری جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوئی ہے, یہ مسیح یسوع کی آمد ہی کی وجہ سے ہے. اور یہ ہمیں جو ہے تاریخ میں جو ہے یہ ملتا ہے, اور تاریخ بیسیکلی اس کے شواہد بیان کرتی ہے. ہم دیکھیں کہ یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا تو عورتیں جو ہیں وہ گئی ہیں اس قبر پر, اور مریم مگدلینی جو ہے وہ اندر جھانکتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہ وہاں موجود نہیں ہے, اور فرشتے جو ہے وہ وہاں پر ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ تم کسے ڈھونڈتی ہو, وہ تو اپنے کہنے کے موافق جی اٹھائے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ قبر جو ہے وہ خالی ہے, اور یہودی کلچر میں عورتوں کی جو گواہی ہے وہ اس قدر ویلیویبل نہیں تھی, اس کو مانا نہیں جاتا تھا. اگر ہم یہ قیاس کریں کہ مسیح کا جی اٹھنا ایک مینیپولیٹو, ایک سٹوری من گھڑت ہے, تو پھر عورتوں کا وہاں پر ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں تھا. کوئی مین کریکٹر ہونا چاہیے تھا, کوئی اسٹرانگ کریکٹر مردوں کو چنا جانا چاہیے تھا. لیکن کیونکہ بائبل مقدس روح القدس کی تحریک سے لکھی گئی ہے, اور کیونکہ یہ حقیقت ہے, تو وہاں پر ہمیں عورتوں کا ذکر ملتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو خالی قبر ہے وہ اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ کچھ ہوا ہے, ایسا کچھ ہوا ہے جو شریعت میں سے قبل نہیں ہوا, جو نبیوں سے نہیں ہوا, جو آپ کہہ لو جسمانی ریاضتوں سے نہیں ہوا, جو رسومات سے نہیں ہوا, جو قربانیوں سے نہیں ہوا, یہ صرف یسوع کے آنے سے ہوا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بائبل مقدس ہے اس کو یوحنا کی انجیل, متی کی انجیل, مرکز کی انجیل, لوکا کی انجیل, یہ مختلف ٹائمنگز میں جو ہے وہ لکھی گئی ہیں, لیکن ایک ہی مکاشفہ ہے, ایک ہی بات ہے کہ وہ اپنے کہنے کے موافق جی اٹھا ہے. ہی از رزن کرائسٹ, وہ جی اٹھا ہے, وہ قبر میں موجود نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی جو جسمانی کوششیں بھی اس کو روک نہیں پائی, فطرتی قوتیں اس کو نہیں روک پائی. اس کی قبر پر پتھر تھا, یہ فطرتی قوت تھی, اس سے بھی نہیں وہ رکا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فوجی طاقتیں تھیں, پہرا دیا گیا, اس سے بھی وہ نہیں رکا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی طاقتیں تھیں کہ مہر لگائی گئی رومی, لیکن اس سے بھی وہ نہیں رکا, کیونکہ یسوع جو ہے وہ در حقیقت جی اٹھائے. سو بائبل مقدس ایسے کئی سارے شواہد کو بیان کرتی ہے, اور اس کو فیکٹ کو ظاہر کرتی ہے کہ یسوع مسیح جی اٹھائے. پھر اگر ہم آگے بڑھیں تو اناجیل کے بعد جو ہے اعمال کی کتاب ہے, اس کے بعد خطوط ہیں, اس میں بھی ایک تانتا سا بنا ہوا نظر آتا ہے. اس میں بھی ہم یوسف ارمتیہ کا ذکر پڑھتے ہیں, اور اس میں بھی ہم سنہیڈرن کا کورٹ کا ذکر پڑھتے ہیں. تو اس سے مراد کیا ہے, کیونکہ یہ حقیقت ہے, یہ واقعہ رونما ہوا ہے, تو اس کو آپ چھپا نہیں سکتے, اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے, اس کو آپ کہہ نہیں سکتے کہ مینیپولیٹو من گھڑت کہانی ہے. تو میں خداوند کا شکر کرتی ہوں اس بات کے لیے کہ یسوع مسیح در حقیقت آسمان پر باپ کے دہنی ہاتھ بیٹھا ہے اور ہماری شفاعت کر رہا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جو ہے کوئی ہمیں ہسٹری میں کوئی ایک سنگل کلیم نہیں ملتا جو کہا گیا ہو کہ وہ جی نہیں اٹھا, یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ کلیم ہمیں بائبل مقدس میں نہیں ملتا. ہمیں یہ ملتا ہے, یہ بھی اس چیز کی وضاحت کرتا ہے کہ اس کی قبر خالی ہے, کیونکہ کسی نے نہیں کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, کسی نے نہیں کہا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں. آلٹرنیٹیو ایکسپلینیشن دی گئی ہے کہ کہو کہ اس کے شاگرد چرا کر لے گئے ہیں, ایکسپلینیشن دی گئی ہے, لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ یہ جھوٹ ہے, کیونکہ جھوٹ ہوتا تو اس ٹائم جو تصدیق کی جا سکتی تھی. اور چرا کے لے گئے تو کون سی ایسی جگہ رکھا ہے جہاں پر وہ رومی حکومت کے بس سے باہر ہو گیا. اور پھر ہم دیکھیں کہ جسمانی اعتبار سے سائنٹیفکلی بھی نیلز ہو گئے, دانت ہو گئے, بال ہو گئے, وہ اسٹیچر ہو گیا, وہ تو موجود رہنا چاہیے تھا, ادھر نہیں تو کہیں کسی اور جگہ پہ کہیں نہ کہیں تو وہ موجود ہونا چاہیے. کیونکہ یہ حقیقت ہی نہیں ہے, کیونکہ اس میں سچائی ہی نہیں ہے. وہ تو واقعی میں جی اٹھا تھا, اور 40 جگہ پر اور مختلف شواہد کے ساتھ جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو نظر آیا, اماؤس کی راہ پر نظر آیا. توما نے کہا کہ میں یقین نہیں کروں گا,
اور وہ دیواروں کو چیرتا ہوا وہ بند دروازوں میں جب لوگ جو ہے جو خاص طور پہ شاگرد جو ہے وہ جنونی مذہبی لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے جال چھوڑ دیے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو تصادم کا شکار ہو گئے تھے، جنہوں نے بہت سارے چیلنجز کو فیس کیا تھا، مسیح کے پیروکار بن گئے تھے، لیکن اس ٹائم یہ ڈرے سہمے ہوئے تھے۔ تو کس چیز نے ان کو موٹیویٹ کیا کہ ایزیک 40 ڈیز کے بعد یہ یروشلم میں ہی جو ہے پرچار کرنے والے بن گئے اور یہ مسیح کی منادی کرنے لگے اور یہ اتنے ریوائول لانے کا سبب بن گئے؟ لوگوں نے ان کی باتیں سنی اور وہ جو دلیر نہیں تھے، ڈرے سہمے دبکے ہوئے لوگ تھے، ایسا کیا ہوا جو انہوں نے، کیونکہ بیسیکلی مسیح کے ساتھ ان کا انکاؤنٹر ہوا، انہوں نے جی اٹھے مسیح کو دیکھا، انہوں نے اس کے ساتھ کھایا اور انہوں نے اس کے ساتھ جو ہے رفاقت رکھی۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس نے الٹی صلیب جو ہے وہ لی اور وہ کہتا ہے کہ میں سیدھی صلیب لینے کے بھی لائق نہیں ہوں، اور وہ اس کا آرڈینیشن دوبارہ، میں تو کہوں گی آرڈینیشن اس کا دوبارہ ہوا ہے، اس کی تقرری دوبارہ ہوئی ہے، کیونکہ وہ تو جو ہے وہ روتا تھا اور وہ تو مسیح کا انکار کر چکا تھا، لیکن یوحنا کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں اس کے آخری باب میں کہ وہ جو ہے دوبارہ مسیح نے اس کو منسٹری کے لیے بلایا اور کہا میری بھیڑیں چرا، میرے برے چرا، اور پطرس نے اسے قبول کیا اور پطرس کے خطوط بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس جو ہے وہ جگہ جگہ جو ہے ایسے شواہد پیش کرتی ہے۔ پھر آرکیولوجیکلی طور پر ہم دیکھیں تو آرکیولوجیکل فیکٹ ہے کہ گلگتہ کی پہاڑی جو ہے وہاں پر لکھا تھا کہ چٹانیں تڑک گئی، تو اگر آرکیولوجیکلی ہم دیکھیں تو در حقیقت ہمارے پاس ہسٹری میں ایسے شواہد موجود ہیں کہ وہ جو ہے وہ تڑکی ہوئی ہیں، وہ آج کے دن تک تڑکی ہوئی موجود ہیں۔ سو اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ایک فلسفہ ہے، یہ من گھڑت کہانی ہے، یہ محض ایک نظریہ ہی ہے، تو اس میں سچائی نہیں، کیونکہ ہسٹری ایویڈنس پیش کرتی ہے اور جو ہے آرکیولوجیکل فیکٹس ہیں، بائبل جو ہے یہ پروف کرتی ہے، اور پھر ہم شاگردوں کی دلیری دیکھتے ہیں اور سارے شاگرد جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، اور یوحنا رسول کا ہم دیکھتے ہیں کہ پتمس کے جزیرے پر وہ ہے، مسیح اسے نظر آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے خداوند کا جلال دیکھا ہے اور وہ اس کے قدموں میں مردہ سا ہو گیا ہے، تو اور یوحنا نے بھی جو ہے اپنے خطوط لکھے ہیں۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل جو ہے وہ خداوند کا زندہ کلام ہے اور مسیح در حقیقت مصلوب ہوا ہے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور ایک مسلم جو ہے شخص ہے جس کا نام ہے رضا ازلان، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں اس کو من گھڑت کہانی بھی قیاس کر لوں، سارا کچھ یہ بھی مان لوں، لیکن ایسی دلیری جو اس کے شاگردوں کو ملی، ایسی فیکٹس جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں، میں ان کو جھٹلا نہیں سکتا، کیونکہ کچھ تو ہوا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں روح القدس کا نزول ہوا ہے، روح القدس نے انہیں دلیری دی ہے۔ پھر ہمیں بائبل مقدس میں جا بجا جو ہے وہ یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ اور کرسچینٹی جو آج کے دن تک پھیل رہی ہے، پھل رہی ہے، پھول رہی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، جسٹن شہید ہوا ہے، وہ ایک ایتھیسٹ تھا اور اسے جو خداوند یسوع مسیح مل گئے۔ پولوس رسول کا کنورژن ہم دیکھتے ہیں، پولوس رسول اس کے شاگردوں میں سے نہیں تھا، وہ اسٹیفنس کے قتل پر راضی تھا، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کلیسیا کو ستانے والا تھا، لیکن اس کا دمشق کی راہ پر مسیح کے ساتھ انکاؤنٹر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے آئے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل جو ہے اس کا تقرر ہو رہا ہے کہ وہ خدمت کرے گا، اور وہ کہتا ہے کہ جو جو دکھ تجھے سہنے وہ تجھے بتا دیے جائیں گے، اور اسے حننیہ کے پاس بھیجا جاتا ہے، اور ساؤل جو ہے پولوس بن جاتا ہے، اور اس کی ٹرانسفارمیشن اتنی ڈائنامک ہوتی ہے کہ لوگ کلیسیا والے اس ٹائم حیران پریشان تھے کہ کیا ہوا ہے، یہ جو ستاتا تھا آج یہ اس کا گواہ جو ہے وہ گیا، وہ مارے جانے کے لیے، مرنے کے لیے تیار ہے۔ سو بیسیکلی اگر ہم دیکھیں کہ یسوع مسیح کا جس شخص کے ساتھ ماضی میں انکاؤنٹر ہوا ہے، جس شخص کے ساتھ اب انکاؤنٹر ہو رہا ہے اور فیوچر میں انکاؤنٹر ہوگا، تو وہ پرانی انسانیت سے نکل کر نئی انسانیت میں آ گیا ہے، وہ غلام سے آزاد ہو گیا ہے، اور وہ جو ہے فریب سے، رسومات سے، شریعت سے، قربانیوں سے نکل کر وہ جو ہے مسیح کے کفارے پر ایمان لے آیا ہے۔ تو ہم مسیح کے مصلوب ہونے کو اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے۔ یہ بائبل کی تاریخ ہے اور یہ تاریخ کی کتابوں میں رقم ہے، یہ آرکیولوجیکل فیکٹس ہیں اس کے تعلق سے، اور یہ سچائی ہے جس پر جو ہے پردہ جو ہے وہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ اور ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ امثال 12:12 میں لکھا ہے کہ صادقوں کی جڑ
پھیلتی جاتی ہے. سو صادقوں کی جڑ جو ہے وہ اسی سبب سے پھیلتی ہے کیونکہ کلام کو وہ پھیلانے والے ہیں. آمین آمین آمین. تھینک یو سسٹر, تھینک یو سو مچ. میری تو آج جرت بھی نہیں ہوئی, بلکہ میں نے کوشش بھی نہیں کی کہ میں کہیں آپ کو روکنے کی گستاخی کروں, کیونکہ بہت خوبصورت باتیں اور ایسے شواہد, ایسے پوائنٹس اور ایسی آیتیں خداوند کے فضل سے سسٹر نے کلام پاک میں سے ہمیں پوائنٹ آؤٹ کروائی ہیں صرف آپ کے لیے. یہ ساری تیاری, یہ سارے اعتراضات کے جوابات صرف آپ کے لیے ہم نے پیش کیے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ کوئی ایک اس پروگرام کے وسیلے تبدیل ہوگا, یا شاید اس کی سوچوں کا رخ چینج ہوگا, اور وہ خداوند کے کلام کو اور یسوع مسیح کی ذات کو صحیح طور پر جان کر اپنی زندگی کو تبدیل کرنے والا ہوگا. میری دعا ہے کہ جہاں رہیں خوش رہیں اور کلام پاک میں مضبوط ہوتے رہیں, خدا کی محبت میں مضبوط ہوتے رہیں, خدا کی شفقت میں آگے بڑھتے رہیں. ایسی ہماری آپ کی دعا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور الجھن ہے, کوئی اعتراض ہے, تو ضرور ہمیں لکھ دیجیے. ہماری تمام ڈیٹیلز اس پروگرام کے اینڈ میں آپ کی اسکرین پر نمایاں ہوگی. ہم آپ کے سوالات کے, آپ کے اعتراضات کے منتظر رہیں گے. اس وقت تک اجازت دیجیے, پھر ملیں گے اسی وقت اسی جگہ. خدا حافظ.